بہت ساری تنقید اور پچھلے کئی سالوں سے منفی پروپیگنڈے کے بعد اب بھارت پاکستان کے F-17 تھنڈر کو نہ صرف اسٹڈی کر رہا ہے بلکہ پاکستان ایئر فورس کے اس کامیاب ترین پروگرام کو فالو کرنے کے لیے اپنے دفاعی اداروں کو مشورہ بھی ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا F-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کس طرح سے بھارت کے پیجس پروگرام کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس اور پاکستان کے F-17 تھنڈر پر اس وقت بھارت گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اس لحاظ سے کہ اپنے تیجس پروگرام کو کسی بھی طرح سے پاکستانی F-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کے ٹریک پر لے کر آیا جا سکے۔ چین نے پاکستان کی فوجی جدید کاری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے فوجی تعاون میں دفاعی نظام کی مشترکہ پیداوار، زمینی، فضائی اور سمندری فوجی مشقیں اور فوجی تعاون میں دفاعی معاہدے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ F-17 تھنڈر جیسا ایئر کرافٹ بلاک وائز تیار کرنا، بھارت کو اب یہ سب کچھ چبھ رہا ہے۔ بھارت کے اپنے تیجس ایئر کرافٹ کو دوسرے ممالک کو فروخت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی یہ ایئر کرافٹ انڈین ایئر فورس میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہو پائے کہ جس طرح سے بھارت کی ایئر فورس کو یہ ایئر کرافٹ دینے کا وعدہ حل کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ F-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کی بڑے پیمانے پر تیاری کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو اس ایئر کرافٹ کی فروخت نے بھی بھارت کو پریشان کر رکھا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے علاوہ یہ ایئر کرافٹ بہت سے دوسرے ممالک کو فروخت کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر اس کا جدید بلاک دنیا کی بہت سی ایئر فورسز میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور اگر اس ایئر کرافٹ کی دوسرے ممالک کو فروخت کے حوالے سے پاکستان کی تازہ ترین حکمت عملی کو دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے جنوبی ایشیا، جنوبی مغربی ایشیا، جنوبی مشرقی ایشیا، سب سہارا اور افریقہ کے ممالک کو فوکس دیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ ایئر کرافٹ فروخت کیے جا سکے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ بھارت جو پاکستان کے اس ایئر کرافٹ کو منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے ناکارہ ثابت کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے، وہ اب اس ایئر کرافٹ کے پروگرام کی کامیابی کے پیچھے کی 4 وجوہات کو خود ہی بیان کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے تو چین کی پشت پناہی حاصل ہے، جو اب بین الاقوامی طور پر اہم سیاسی، فوجی اور اقتصادی تسلط رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان ایئر فورس میں F-17 تھنڈر ایئر کرافٹ کی بڑی انڈکشن کی وجہ سے اب یہ ایئر کرافٹ پاکستان ایئر فورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، اور ان ایئر کرافٹ کی پاکستان ایئر فورس میں بڑی شمولیت کے بعد دوسرے ممالک بھی اب اس ایئر کرافٹ کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ مغربی ممالک کے ایئر کرافٹس بہت ساری پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک حاصل کرنے سے اب ہچکچا رہے ہیں، مگر F-17 تھنڈر ان پابندیوں سے آزاد ایئر کرافٹ ہے، اور اس کو فیوچر میں خریدار ملک اپنی مرضی کے ہتھیاروں اور سسٹمز سے لیس بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری سہولیات کی وجہ سے یہ ایئر کرافٹ پرکشش بنا ہوا ہے۔ چوتھی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان اس گیپ کو تیزی کے ساتھ پر کر رہا ہے جو روس کی دفاعی سکڑتی ہوئی منڈی کی وجہ سے ہے۔ خاص طور پر روس کے پاس دوسرے ممالک کو دینے کے لیے سنگل انجن کے حامل ایئر کرافٹ موجود نہیں ہیں، اس لیے چین اور پاکستان F-17 تھنڈر کو ان ممالک کو بھی فروخت کے لیے دے رہے ہیں
جو پہلے روس سے ایسے ایئر کرافٹ حاصل کرتے تھے، اور JF-17 تھنڈر نے کامیابی کے ساتھ رشین منڈی کی جگہ لینا شروع کر بھی دی ہے۔ اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اس ایئر کرافٹ کی کامیابی کی وجہ نہ صرف بڑی انڈکشن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ایئر کرافٹ کو بلاک وائز تیار کرنا بھی ایئر کرافٹ کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ جبکہ انڈین تیجس ایئر کرافٹ بلاک وائز تیار نہیں کیا جا رہا، اور دوسرا یہ کہ بھارت اس کے ابھی پہلے ورژن کو ہی مکمل نہیں کر پایا، جبکہ پاکستان نے بہت شارٹ وقت میں اس کو بلاک 1 سے بلاک 3 تک پہنچا دیا ہے، اور بھارت پر یہ شدید دباؤ بنا ہوا ہے کہ بھارت کی ایئر فورس پاکستان کے ان ایئر کرافٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ مقامی پیداوار سے ہی اس سب کو کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئے ایرو شو میں انڈین ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو اب یہ بالکل بھی امید نہیں ہے کہ بھارت کے دفاعی ادارے بھارت کی ایئر فورس کے لیے کوئی ایسا ایئر کرافٹ مستقبل میں تیار کر پائیں گے جو چین اور پاکستان کے مقامی طور پر تیار کیے گئے طیاروں کا مقابلہ کر سکے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بڑی تعداد میں دوسرے ممالک سے ایئر کرافٹ حاصل کرنا بھارتی ایئر فورس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چین اور پاکستان کے مقامی پیداوار کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کو بھی پاکستان اور چائنا جیسی اسٹریٹجی ہی اپنانا ہوگی، تب جا کر ہی انڈین ایئر فورس کے پاس بھی بڑی تعداد میں مقامی طور پر بنائے گئے ایئر کرافٹس شاید موجود ہوں۔ بھارت کی گورنمنٹ اپنے دفاعی اداروں خاص طور پر ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ پر اس وقت شدید غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور پاکستان کی طرف سے آئے روز ایئر فورس کی مضبوطی کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھارت کے ان دفاعی اداروں پر مزید دباؤ بنا رہی ہیں۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔